لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا ثمرة دعاء أبي إبراهيم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. میں سمجھتا ہوں نشان جادہ و منزل تجھے، میں سمجھتا ہوں نشان جادہ و منزل تجھے، دل کھچے بے ساختہ وہ ہے کشش حاصل تجھے. نازنین مہجبین دل کشے یا دل کشے، نازنین مہجبین دل کشے یا دل کشے، جاں گدازے دل نوازے جوہرے یا اخترے. کوچے جانا گئے تو بن کے دیوانہ گئے، کوچے جانا گئے تو بن کے دیوانہ گئے. چین نہ آیا جب ہم کو تو پھر روزانہ گئے، نعت پڑھتے ہوئے یہ بے اختیارانہ گئے. اے سراپا خلق تیری بات ہر دل ہے عزیز، اے سراپا خلق تیری بات ہے ہر دل عزیز. تیرے صدقے میں دی خدا نے ہمیں عقل و تمیز، تیرے در کی خاک ہی ہے سرما بنانے کی چیز، تیرے در کی خاک ہی ہے سرما بنانے کی چیز. توڑنا دم تیرے دل پر دل و جان سے ہے عزیز. بے قرارم اشک بارم سخت زارم اے عزیز، بے قرارم اشک بارم سخت زارم اے عزیز. دل برد جاں آورد ہر دم بطرز دیگرے. یہ اشعار انہی اشعار کا حصہ ہیں جو آپ کو پچھلے ہفتے سنائے گئے تھے، اور بڑے ہی خوبصورت انداز میں اردو اور فارسی کے الفاظ کے مجموعے کے ساتھ شاعر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شان اقدس میں گلہائے عقیدت پیش کیا ہے. تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں جس نے سارے جہان کو عدم سے وجود بخشا، اور جس کی حکمرانی زمین کے آسمان کے ہر خطے کے اوپر ہر حصے کے اوپر ہے، جو فعال لما یرید ہے، جو چاہے قطروں کو دریا کر دے. اور بے پناہ درود اور سلام ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جن کو اللہ تبارک و تعالی نے رحمت للعالمین بنا کر سارے جہان کے واسطے رحمت بنا کر کے بھیجا، جن کو اللہ تعالی نے ایسا کمال، ایسا جمال، ایسا حسن، ایسی خوبصورتی عطا فرمایا کہ کہنے والے نے کہا ہے کہ آپ کا حسن بھی بے مثال، آپ کا جمال بھی بے مثال، آپ کی ذات بھی بے مثال، آپ کی بات بھی بے مثال، آپ کی ہستی بھی بے مثال، آپ کی بستی بھی بے مثال، آپ کا نام بھی بے مثال، آپ کا کام بھی بے مثال، آپ کا حسن و جمال بھی بے مثال، اور آپ کا جاہ و جلال بھی بے مثال. کہ کسی شاعر نے کہا کہ سنا جس کسی نے کلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم،
سنا جس کسی نے بھی کلام محمد، ہوا دل و جان سے غلام محمد۔ ہوا ہے نہ ہوگا میسر کسی کو، ہوا ہے نہ ہوگا میسر کسی کو، بلند اس قدر ہے مقام محمد۔ اور ہے قرآن میں موجود فرما خدا کا، ہے قرآن میں موجود فرما خدا کا کہ کلام خدا ہے کلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور دل و جان جھوم اٹھتے ہیں خوشی سے، دل و جان جھوم اٹھتے ہیں خوشی سے، لبوں پہ جب آتا ہے نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر تو یہ چاہتا ہے خدا تجھ سے خوش ہو، اگر تو یہ چاہتا ہے کہ خدا تجھ سے خوش ہو، کیا کر دل و جان سے احترام محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحن چمن کو اپنی بہاروں پہ ناز تھا، وہ آئے تو ساری بہاروں پہ چھا گئے۔ قرآن مجید کی جو آیت کریمہ میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے اندر ہم انسانوں سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا ہے، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، کہ تمہارے پاس ایک رسول آئے ہیں، عظمت والے، مقام اور مرتبے والے، علو اور بلندی والے، رفعت والے، شان و شوکت والے رسول آئے ہیں۔ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، اور اے انسانوں یہ تمہارے لیے بڑی سعادت کی بات ہے، تمہارے لیے بڑی خوشبختی کی بات ہے، تمہارے لیے بڑے اعزاز کی، فخر کی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ عظمت اور رفعت اور شان و شوکت والا جو رسول بنا کر بھیجا ہے، وہ کسی اور مخلوق میں سے نہیں، کسی اور جنس میں سے نہیں، فرمایا من انفسکم، تمہاری ہی جنس میں سے بھیجا ہے، یعنی اشرف المخلوقات انسانوں میں سے بھیجا ہے۔ تو یہ انسانوں کے لیے بڑی فخر، بڑی سعادت، خوش قسمتی کی بات ہے، نصیب کی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے سب سے عظیم رسول کو انسانوں کی جنس سے بھیجا ہے۔ اور بعض مفسرین نے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ میں فا کے اوپر زبر پڑھا ہے، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفَسِكُمْ، انفس کے معنی بہت ہی پاکیزہ۔ اب اس صورت میں ترجمہ یہ ہوگا کہ تمہارے پاس جو رسول آئے ہیں وہ انتہائی نفیس ہیں، شرافت والے ہیں، حسب اور نسب والے ہیں، مقام اور مرتبے والے ہیں، اور تم میں سب سے زیادہ اونچے بلندی والے ہیں، سب سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں محبوب ہیں، مکرم ہیں، معزز ہیں۔ دونوں طرح کی قراتیں ہیں، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ اور لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفَسِكُمْ۔ دونوں صورتوں میں یہ ہمارے لیے بڑی سعادت اور خوش قسمتی کی بات ہے، خوش قسمتی کی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو ہم اور آپ کے اندر مبعوث فرمایا، اور ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا۔ یہ ہمارے لیے بڑی سعادت کی بات ہے۔ عام طور پر جب کسی انسان کی سوانح لکھی جاتی ہے، کسی انسان کی سیرت لکھی جاتی ہے، کسی انسان کے احوال زندگی لکھے جاتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے کہ اس کا آغاز پیدائش سے ہوتا ہے اور اس کا اختتام موت کے اوپر ہوتا ہے۔ کوئی بھی ہو، آپ کسی کے بھی زندگی کے سوانح کو پڑھیں گے، کسی کی بھی لائف ہسٹری کو پڑھیں گے، تو آپ کو کیا ملے گا کہ فلاں وقت پیدا ہوئے، فلاں وقت انتقال ہوا، اس دوران کیا کر کے گئے، وہ کر کے گئے۔ دنیا میں بڑے بڑے علماء آئے، انبیاء آئے، محدثین آئے، فقہاء آئے، نیک آئے، بد آئے، مفسرین آئے، اللہ کے فرما بردار آئے، بڑے بڑے نافرمان بھی آئے، نمازی بھی آئے، بے نمازی بھی آئے، بادشاہ آئے، فقیر آئے،
شاہ آئے، گدا آئے، حکمراں آئے، عوام آئی، دنیا کے اندر اربوں خربوں انسان وجود میں آئے، دنیا میں آئے، ہر ایک کے ساتھ کیا ہوا کہ اس کی سوانح اگر لکھی گئی، اگر اس کی زندگی کی حالات کو درج کیا گیا تو اس کے ساتھ یہی ہوا کہ اس کا آغاز جو ہے ولادت سے ہوتا ہے اور اس کا اختتام موت کے اوپر ہو جاتا ہے۔ لیکن قربان جائیے اپنے آقا اور مولا امام الانبیاء قدوۃ الصلحاء اور رسول الثقلین امام القبلتین جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کہ آپ کی جب سوانح لکھی گئی، آپ کی جب سیرت لکھی گئی، آپ کی سیرت کا جو آغاز کیا گیا وہ ولادت سے نہیں بلکہ جب سے کائنات کو وجود بخشا گیا اس وقت سے آپ کی سیرت کا آغاز ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اول ما خلق اللہ روحی، اللہ نے سب سے پہلے میرے اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا کیا، یا ایک روایت میں کہ میرے روح کو پیدا کیا۔ کائنات میں ہر چیز کو پیدا کرنے سے پہلے زمین، آسمان، عرش، کرسی، لوح قلم، فرشتے، انسان، جنات، تمام مخلوقات کو پیدا کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کیا پیدا کیا تھا؟ اپنے نبی کا نور پیدا کیا، اور پھر اسی نور کے حصے کر کے دنیا کو بنایا گیا، دنیا کو وجود بخشا گیا۔ حجت الاسلام حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی بات کا تذکرہ کرتے ہوئے اپنی نعت میں فرمایا ہے کہ سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روح محمد بنایا گیا، پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی بزم کون و مکا کو سجایا گیا۔ تو سب سے پہلا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات میں اگر کوئی چیز پیدا کی ہے، اللہ کے ذات کے بعد جو چیز سب سے پہلے وجود میں آئی ہے، ایک تو اللہ کی ذات ہے جو ہمیشہ سے ہے، اس کا وجود نہیں ہوا ہے۔ یہ مت سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ بھی کبھی پیدا ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہے، اس کا کوئی آغاز نہیں ہے۔ یہ آپ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ تعالیٰ فلاں وقت سے ہیں، اللہ ہمیشہ سے ہیں، ازل سے ہیں، ابد تک رہیں گے۔ ازل کہتے ہیں جس کی کوئی ابتدا نہ ہو، اور ابد کہتے ہیں جس کی کوئی انتہا نہ ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ازل سے ہیں، ابد تک رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ کا نہ کوئی آغاز ہے نہ کوئی انجام ہے، لیکن کائنات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے جو چیز پیدا فرمائی وہ اپنے نبی کا نور تھا، پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی بزم کون و مکا کو سجایا گیا۔ اس کے بعد وہ آپ کی تعریف میں باتیں کہتے ہیں جو ہمارے موضوع سے متعلق نہیں ہے۔ روایتوں سے پتہ چلتا ہے، قرآن مجید کی تفسیر سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عالم ارواح میں 2 کانفرنس فرمائی ہم انسانوں کی۔ اب اس وقت ہم چونکہ اس شکل میں موجود نہیں تھے جسم کے ساتھ، ہماری صرف روحیں موجود تھی۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت کی صبح تک پیدا ہونے والے تمام انسانوں کی روحوں کو جمع فرمایا، اور روحوں کو جمع فرمانے کے بعد ان سے ایک عہد لیا، ان سے ایک پیمان لیا، ان سے ایک وعدہ لیا۔ کیا وعدہ لیا؟ وَإِذَا خَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اللہ تعالیٰ نے آدم کی تمام اولاد کو ان کی باپوں کی پشت سے نکال کر ان کی روحوں کو جمع کیا اور ان سے گواہی لی، عہد لیا، پیمان لیا۔ کیا؟ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ کیا میں تمہارا پیدا کرنے والا نہیں ہوں؟ کیا میں تمہارا معبود نہیں ہوں؟ کیا میں عبادت کے لائق میرے علاوہ اور کوئی موجود ہے؟ سارے لوگوں سے اقرار لیا، کوئی بھی ہو دنیا میں کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو، وہ مسلمان ہو، ہندو ہو، عیسائی ہو، یہودی ہو، بت پرست ہو، ستارہ کی پوجا کرنے والا ہو، آگ کی پوجا کرنے والا ہو، دہریہ ہو جو خدا کو مانتا ہی نہیں، ہر ایک کی روح سے عہد لیا تھا۔ الست بربکم قالوا بلا شہدنا،
سارے کے سارے لوگوں نے اس بات کا اقرار کیا کہ ہم اس بات کے گواہ ہیں کہ آپ ہی ہمارے رب ہیں، آپ کے علاوہ اور کوئی رب موجود نہیں ہے، آپ کے علاوہ کوئی اور خالق نہیں ہے ہمارا، آپ کے علاوہ کوئی اور مالک نہیں ہے۔ سارے لوگوں نے اقرار کیا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے یہ اقرار اس لیے لیا ان تقولوا یوم القیامت انا کنا عن ھذا غافلین، تاکہ کل قیامت کے دن تم یہ نہ کہنے لگ جاؤ کہ ہمیں پتہ نہیں تھا، ہمیں معلوم نہیں تھا کہ ہمارا رب کوئی ہے۔ او تقولوا انما اشرک آباؤنا من قبل وکنا ذریۃ من بعدہم، اور تاکہ تمہارے پاس یہ کہنے کا بہانہ نہ رہے کہ ہمارے باپ داداؤں نے شرک کیا تھا، ہم تو ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے آ رہے تھے، ہماری کیا غلطی، وہ تو باپ دادا غلط طریقے پر گئے تھے تو ہم بھی باپ داداؤں کے نقش قدم پر چلے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہم نے ہر ایک سے عہد لیا ہے تاکہ کسی کے پاس یہ کہنے کا عذر موجود نہ رہے، یہ کہنے کا بہانہ موجود نہ رہے کہ میرے باپ داداؤں نے غلط کیا تھا تو ہم نے ان کی غلطی کو اپنا لیا۔ اللہ تعالیٰ کہتے تم میں سے ہر کوئی اپنا ذمہ دار ہے، اگر باپ دادا غلط راستے پر گئے تھے تو یہ کہہ کر کے آپ نہیں بچ سکتے کہ ہم نے باپ داداؤں کے نقش قدم کو اپنایا ہے۔ ان تقولوا انما اشرک آباؤنا من قبل وکنا ذریۃ من بعدہم افتہلکنا بما فعل المبطلون۔ تو اللہ تعالیٰ نے پہلی کانفرنس میں تمام انسانوں سے اپنے معبود ہونے کا اقرار لیا، اپنے خدا ہونے کا اقرار لیا، اپنے مسجود ہونے کا اقرار لیا، اور اس بات کا ہر ایک سے وعدہ لیا، گواہی لی کہ میرے علاوہ کوئی اور عبادت کے لائق نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ نے دنیا میں بھیج دیا یہ دیکھنے کے لیے کہ جاؤ دیکھتے ہیں کون اپنے وعدے پر پورا رہتا ہے اور کون اپنے وعدے سے ہٹ جاتا ہے۔ قرآن کہتا ہے ومن اوفى بعهده من اللہ، اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتے ہیں اوفوا بعهد اللہ، اللہ کے وعدے کو پورا کرو۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اللہ کے وعدے کو پورا کرو۔ انسان سوچتا ہے کون سا وعدہ، اسی وعدے کی بات کر رہے اللہ تعالیٰ جو ہمیں دنیا میں بھیجنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے لیا تھا اور ہم سبھی نے اقرار کیا تھا۔ دنیا میں آنے کے بعد ہر ایک الگ الگ طریقے پر چلا گیا، اس لیے قیامت کے دن ہر ایک کو جنت نہیں جانے کو ملے گا، کوئی جنت جائے گا کوئی جہنم کو جائے گا۔ اللہ نے یہ طے کیا ہے، اللہ نے یہ عہد کیا ہے انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم، کہ جن لوگوں کو بھی تم نے اللہ کے علاوہ پوجا ہے، عبادت کی ہے، خدا مانا ہے، معبود تسلیم کیا ہے، وہ بھی جہنم میں جائیں گے اور تم بھی جہنم میں جاؤ گے۔ عبادت کرنے والے بھی جہنم میں جائیں گے اور معبودین بھی جہنم میں جائیں گے، دونوں کو اللہ جہنم میں ڈالے گا۔ تو یہ پہلی کانفرنس تھی۔ دوسری کانفرنس کیا ہے؟ دوسری کانفرنس ایک خصوصی کانفرنس تھی جس میں اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو جمع نہیں فرمایا، تمام انسانوں سے اللہ نے وعدہ نہیں لیا، اس میں اللہ تعالیٰ نے ان بندوں کو جمع فرمایا، ان لوگوں کو جمع فرمایا جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے منتخب کیا ہے اپنی نبوت کے لیے، رسالت کے لیے، جن کے سروں کے اوپر تاج نبوت سجایا جانا تھا، جن کو شریعت ملنے والی تھی، جن کو نبوت سے سرفراز ہونا تھا، جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنا برگزیدہ بندہ بنانا تھا، ان لوگوں کو جمع فرمایا، جس میں آدم صفی اللہ بھی موجود ہیں، نوح نجی اللہ بھی موجود ہیں، ابراہیم خلیل اللہ بھی موجود ہیں، اسماعیل ذبیح اللہ بھی موجود ہیں، موسیٰ کلیم اللہ بھی موجود ہیں، عیسیٰ روح اللہ بھی موجود ہیں۔ 1,24,000 انبیاء علیہ السلام جو دنیا میں تشریف لائے، ان تمام انبیاء علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جمع فرمایا۔ عجیب مجلس تھی کہ جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے مخصوص بندوں کو جمع فرمایا ہے۔ مقصد کیا ہے؟ کس لیے اللہ تعالیٰ نے جمع فرمایا ہے؟ یہ انبیاء علیہ السلام کو کس لیے اکٹھا کیا ہے؟ یہ 1,24,000 لوگوں کا مجمع اللہ تعالیٰ نے کس لیے لگایا ہے؟ موضوع تھا شان مصطفیٰ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کروانے کے لیے۔ کیونکہ آپ جانتے ہیں دنیا میں جتنے بھی نبی آئے وہ سارے کب آئے؟ ہمارے نبی کے آنے سے پہلے آئے۔ تو ان لوگوں کو اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، آپ کا مقام، آپ کا مرتبہ بتانا ہے تو دنیا میں تو ممکن نہیں تھا، کیونکہ جب نبی تشریف لاتے سارے نبی جا چکے ہوتے۔
اس لیے اللہ تعالیٰ نے وہیں پر جمع فرمایا، اور وہیں پر جمع فرمانے کے بعد کیا کہا؟ وَإِذَا قَضَى اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ۔ اللہ تعالیٰ نے تمام نبیوں سے عہد لیا، اور عہد کا مقصد کیا تھا؟ کہ جب میں تم کو کتاب دے دوں، اور جب تم کو نبوت سے میں سرفراز کر دوں، جب میں تم کو رسالت دے دوں اور دنیا میں بھیج دوں، لوگ تمہارا کلمہ پڑھنے لگے، تمہارا نام لینے لگیں، تمہارے پیچھے چلنے لگیں، تمہاری نبوت کا سکہ دنیا میں جم جائے، لوگ تمہارے نام کے اوپر مر مٹنے والے ہو جائیں، اور ہر طرف تمہارے نام کا چرچا ہو، تمہاری نبوت کا چرچا ہو، ایسے وقت میں کیا ہو؟ ثم جاءکم رسول، پھر اچانک تمہارے پاس ہمارے ایک عظمت والے، مقام والے، مرتبے والے، شان والے، بزرگی والے رسول آ جائیں، اور کیا کرنا پڑے گا تمہیں؟ مصدق لما معکم، وہ رسول آ کر کے تمہاری نبوت کی تصدیق کریں گے، کہیں گے آدم بھی سچے ہیں، نوح بھی سچے ہیں، ابراہیم بھی سچے ہیں، اسماعیل بھی سچے ہیں، موسیٰ بھی ہیں، عیسیٰ بھی، سارے پیغمبروں کی وہ تصدیق کریں گے۔ تو تمہیں کیا کرنا پڑے گا؟ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، تمہیں دو کام کرنے پڑیں گے، تم کو خود ان کے اوپر ایمان لانا پڑے گا، تمہاری امتوں کو ان کے اوپر ایمان لانا پڑے گا، اور ان کی نصرت اور مدد کرنی پڑے گی، ان کے دین کی اشاعت کے واسطے، ان کے دین کو پھیلانے کے لیے پوری دنیا کے اندر ان کے دین کو غالب کرنے کے لیے تم سارے کے سارے ان کی کیا کرو گے؟ مدد کرو گے، ان کے دین کی نشر و اشاعت کی کوشش کرو گے۔ گویا کہ اللہ تبارک و تعالی اس آیت کے اندر یہ عہد لے رہے ہیں کہ ہم تم کو نبوت، رسالت، شریعت اس شرط پر دے رہے ہیں کہ جب ہمارے نبی آئیں گے تو تم کو ان کے اوپر ایمان لانا پڑے گا، ان کی نصرت کرنی پڑے گی، مدد کرنی پڑے گی، ان کی شریعت کو چلانا پڑے گا۔ اب تمہیں اپنی شریعت چھوڑنی پڑے گی، اپنا کلمہ چھوڑنا پڑے گا، اپنی نبوت کو روکنا پڑے گا۔ اب تمہارا قانون نہیں چلے گا، تمہاری شریعت نہیں چلے گی، تمہارا کلمہ نہیں چلے گا، اب تم کو کلمہ بھی بدلنا پڑے گا، اب تمہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا کلمہ کا پڑھنا ہوگا۔ فرمایا اقررتم واخذتم علی ذلکم اصری، بتاؤ کیا اقرار کرتے ہو؟ گویا کہ اللہ تعالیٰ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اگر مانتے ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ نہیں مانتے تو نبوت بھی نہیں ملے گی۔ اگر مانتے ہو تو ساری نعمتیں ملنے والی ہیں، یہ سارے مقام اور مرتبے تم کو ملنے والے ہیں، لیکن اگر تم کو یہ میری یہ شرط منظور نہیں ہے، میرا یہ عہد قبول نہیں ہے، تو تم کو نبوت بھی نہیں ملے گی، رسالت بھی نہیں ملے گی، شریعت بھی نہیں ملے گی، کتاب بھی نہیں ملے گی۔ فرمایا اقررتم واخذتم علی ذلکم اصری، کیا بتاؤ اقرار کرتے ہو اس بات کا؟ اب بتائیے مجمع کیا ہے؟ خطاب کرنے والے اللہ تعالیٰ ہیں، سننے والے انبیاء علیہ السلام ہیں، وہ ہستیاں جو اللہ کی نافرمانی ایک لمحے کے لیے نہیں کرتے۔ جب اللہ نے کہہ دیا تو نبیوں نے مان لیا، بات ختم ہو گئی تھی نا، اب مزید بات کو پختہ کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ ہم جیسے آپ جیسے لوگ ہوتے ہیں تو یہ کہہ سکتے تھے اللہ تعالیٰ کہ کل جا کے تم بھول جاؤ گے، اس لیے وعدہ کرو، قسم کھاؤ، یہ کرو وہ کرو، لیکن وہ تو نبی تھے، وہ سارا مجمع انبیاء علیہ السلام کا، رسولوں کا مجمع تھا، وہ ایک لمحے کے بھی لیے اللہ کی نافرمانی نہیں کر سکتے تھے۔ جب اللہ تعالیٰ نے ان سے کہہ دیا تھا کہ جب میرے آخری رسول یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے تو تم کو ان کے اوپر ایمان قبول کرنا پڑے گا، ان کی نبوت کو تسلیم کرنا پڑے گا، ان کا کلمہ پڑھنا پڑے گا، تو بات پوری ہو گئی تھی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اتنے پہ بس نہیں کیا، کہا اقررتم واخذتم علی ذلکم اصری، کیا میرا یہ عہد تمہیں منظور ہے؟ کیا تمہیں یہ عہد میرا قبول ہے؟ اور کہا قالوا اقررنا، تمام انبیاء علیہ السلام نے کہا اللہ ہمیں آپ کی شرط منظور ہے، ہم وعدہ کرتے ہیں اس بات کا، ہم اقرار کرتے ہیں اس بات کا کہ جب دنیا میں ہمارا سکہ چل رہا ہوگا، ہماری نبوت چل رہی ہوگی، ہماری رسالت کا لوگ نام لے رہے ہوں گے، دم بڑھ رہے ہوں گے، لیکن ہمارے زمانے میں اگر آپ کے آخری رسول یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر تشریف لے آئے تو پھر ہم اپنی نبوت، رسالت، اپنا کلمہ سب کچھ چھوڑ دیں گے اور آپ کے کلمے کو آپ کے آخری نبی یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمے کو اقرار کریں گے، ان کے کلمے کو ہم تسلیم کریں گے، ان کی نبوت کو، رسالت کو ہم تسلیم کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين، ٹھیک ہے، بات پکی ہو گئی، اب تم بھی گواہ رہو، میں بھی اس بات پر گواہ ہوں،
اور فمن تولی بعد ذلک فاولئک هم الفاسقون، فرمائے خبردار خبردار، دنیا میں جانے کے بعد کبھی بدلنے کا سوچنا بھی مت۔ اگر کسی نے اس عہد سے پیچھے ہٹنے کی کوشش کی اور اس نے دیکھا کہ میری نبوت چل رہی ہے، لاکھوں کروڑوں لوگ میرے ماننے والے ہیں، میں اب یہ عہدہ کسی اور کے حوالے کیوں کروں، تو فرمایا فمن تولی بعد ذلک فاولئک هم الفاسقون، اگر کسی نے ایسا سوچا بھی میں اس کا نام نبیوں کی لسٹ سے نکال کر نافرمانوں کی لسٹ میں ڈال دوں گا۔ اتنا پختہ عہد لیا اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے اوپر۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس عہد کو جو انبیاء علیہ السلام سے لیا، اس کی عملی توثیق کے لیے اللہ تعالیٰ نے دو کام فرمائے۔ ایک کام وجود میں آ چکا ہے اور ایک آخری زمانے میں وجود میں آنے والا ہے۔ وجود میں کیا آنے والا ہے کہ آخری زمانے میں دنیا کے اندر عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے، اور عیسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائیں گے تو دنیا والوں کو اپنا کلمہ نہیں پڑھوائیں گے، لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ کا کلمہ نہیں پڑھوائیں گے، بلکہ ساری دنیا والوں کو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا کلمہ پڑھوائیں گے، ساری دنیا والوں کو اقرار کروائیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آخری زمانے میں جب عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے تو تمام دنیا سے تمام مذاہب کا خاتمہ کریں گے، پوری دنیا سے سوائے ایک مذہب کے جس کا نام اسلام ہے۔ پوری دنیا کے لوگوں کو اسلام قبول کرنا پڑے گا عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں، چاہے وہ عیسائی ہوں یا بت پرست ہوں، کسی بھی مذہب کے ماننے والے ہوں، ان کے پاس ایک ہی راستہ ہوگا کہ وہ اسلام قبول کریں، ورنہ پھر ان کا خاتمہ ہو جائے گا۔ یہودی ختم کیے جائیں گے، دیگر قومیں ختم کی جائیں گی، جو دنیا کے اندر ظلم و ستم ڈھانے والے لوگ ہیں ان کو ختم کیا جائے گا، دجال کو ختم کریں گے، اور وہ جیسے بڑے بڑے مکاروں کو مار کے ختم کریں گے اور پوری دنیا کے اندر اسلام کا ڈنکا بجائیں گے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ایسا ہونے والا ہے۔ تو دنیا والوں کو اللہ تعالیٰ دکھائیں گے کہ ہم نے جو پیغمبروں سے وعدہ لیا تھا اپنے نبی کا کلمہ پڑھوانے کا، اور انبیاء علیہ السلام سے جو وعدہ لیا گیا تھا، اس وعدے کو عملی طور پر سر انجام دینے کے لیے اللہ تعالیٰ آخری زمانے میں عیسیٰ علیہ السلام کو مبعوث فرمائیں گے، دنیا کے اندر پھر سے واپس لے کر کے آئیں گے۔ آپ جانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں کے اوپر زندہ ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ ہی آسمان پر اٹھا لیا تھا اور آخری زمانے میں تشریف لائیں گے۔ اور دوسرا وعدہ اللہ تعالیٰ نے جو پورا کر دیا ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہو چکا ہے۔ وہ کیا کیسے ہوا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج تشریف لے گئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب میں مسجد اقصیٰ پہنچا تو میں نے وہاں دیکھا کہ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک سارے کے سارے پیغمبر موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تمام پیغمبروں کو لا کر کے مسجد اقصیٰ میں جمع کیا ہے، اور جمع کرنے کے بعد جبرائیل علیہ السلام اذان شروع کرتے ہیں، اور اذان وہی تھی محدثین مفسرین کی تحقیق کے مطابق جو ہماری مسجدوں کے اندر ہوتی ہے۔ چنانچہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جب اذان شروع کی، اذان کے اندر جملہ آیا اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، تو اس جملے کو تمام پیغمبروں نے دہرایا، آدم نے بھی دہرایا، نوح نے بھی دہرایا، ابراہیم نے بھی دہرایا، موسیٰ اور عیسیٰ، سارے کے سارے پیغمبر جتنے کے جتنے وہاں موجود تھے، 1,24,000 جو پیغمبر وہاں پر موجود تھے، سارے پیغمبروں نے اس جملے کو دہرایا، اور اقرار ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ اشہد ان محمد رسول اللہ کا مطلب کیا ہے؟ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، یہی تو کلمہ شہادت ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ سارے پیغمبروں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذان ہو گئی، امامت کون کروائے؟ سارے پیغمبر منتظر ہیں کہ کس کو امامت کا شرف ملے گا، سارے موجود ہیں، بڑے بڑے اولو العزم انبیاء موجود ہیں، موسیٰ کلیم اللہ بھی موجود، عیسیٰ روح اللہ بھی موجود، ابراہیم خلیل اللہ بھی موجود، آدم ابو البشر بھی موجود، سارے کے سارے موجود ہیں۔ ہر کوئی سوچ رہا ہے ہو سکتا ہے مجھے یہ شرف ملے، مجھے یہ شرف ملے، مجھے یہ اعزاز ملے، سارے انبیاء علیہ السلام کو جو ہے امامت کروانے کا۔ عام لوگوں کی امامت ہوتی تو بات الگ تھی، وہاں پر ہستیاں تھیں انبیاء علیہ السلام جنہوں نے ایک لمحے کے لیے بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کی، بڑی بڑی قربانیاں پیش کر کے وہ دنیا سے گئے، تو کسی نے ہزاروں سال تک
نوح علیہ السلام نے 950 سال تک لوگوں کو اللہ کے دین کی دعوت دی، ایسے ایسے پیغمبر موجود تھے۔ زکریا علیہ السلام کو آروں سے چیرا گیا، یحییٰ علیہ السلام کے سر کو تن سے جدا کر دیا گیا، ایسے ایسے پیغمبر بھی موجود تھے۔ یوسف علیہ السلام کی زندگی کے کیسے حالات ہیں وہ بھی موجود تھے۔ ہر کوئی سوچ رہا ہے کہ یہ امامت کا شرف مجھے ملے گا، لیکن جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑ کر کے آگے کر دیتے ہیں مصلی کے اوپر، فرماتے ہیں فَأَمَّمْتُهُمْ، میں نے تمام انبیاء علیہ السلام کو نماز پڑھائی۔ جب میں نے تمام انبیاء علیہ السلام کو نماز پڑھائی تو میں کیا بن گیا؟ امام الانبیاء بن گیا، تمام نبیوں کا امام۔ تو اللہ تعالیٰ نے وعدے کو پورا کیا۔ انبیاء علیہ السلام سے دنیا کو قائم کرنے سے پہلے وعدہ لیا تھا، اور اس وعدے کو عملی توثیق اللہ تعالیٰ نے کیسے دکھائی کہ اللہ تعالیٰ نے معراج کی رات میں تمام انبیاء علیہ السلام سے وعدہ لیا تھا، اور معراج کی رات میں اس وعدے کو اللہ تعالیٰ نے پورا کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنا پڑے گا، ان کی نبوت کا اقرار کرنا پڑے گا، ان کی نبوت کو تسلیم کرنا پڑے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کا ایک پہلو بڑا عجیب یہ بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی دنیا میں تشریف نہیں لائے، لیکن آپ کا ذکر دنیا میں چل رہا ہے۔ آدم علیہ السلام جب دنیا میں آئے اسی وقت سے دنیا کے اندر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر چل رہا ہے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ جب آدم علیہ السلام کے انتقال کا وقت آیا تو آدم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو بلا کر کے فرمایا کہ جب تجھے کچھ مانگنا ہو، اللہ سے کچھ لینا ہو، اللہ سے کوئی حاجت پڑ جائے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ دے کر کے مانگنا۔ تو ان کے بیٹے نے پوچھا ابو یہ محمد کون ہے؟ ہم تو نہیں جانتے، یہ نام پہلی بار ہم نے سنا ہے۔ تو آدم علیہ السلام نے فرمایا بس اتنا سمجھ لو کہ اگر محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا۔ مجھے اللہ نے جنت میں پیدا کیا، میں نے جب جنت میں آنکھ کھولی ہے میں نے دیکھا اللہ کے عرش کے اوپر لکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ میں نے جنت کے درختوں کے ہر پتے کے اوپر، حوروں کی رخسار کے اوپر، ان کی آنکھوں کے اندر، جنت کے محلات میں نے ہر جگہ محمد کا نام دیکھا ہے، ہر جگہ میں نے دیکھا کہ محمد کا نام لکھا ہوا ہے۔ آدم علیہ السلام جب غلطی کر کے جنت سے نکالے گئے تھے اور دنیا میں آ کر روتے رہتے تھے، ایک دن انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اے اللہ مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے معاف فرما دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ محمد کون ہے؟ آپ کو کیسے پتا چلا کہ محمد کون ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ میں نے عرش پہ لکھا دیکھا تھا، آپ کے نام کے ساتھ ان کا نام لکھا تھا، اس سے مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ جس کے نام کو اللہ اپنے نام کے ساتھ اپنے جگہ دیا ہے وہ شخصیت، وہ ہستی یقیناً آپ کی نظر میں سب سے بڑی ہوگی، سب سے محبوب ہوگی۔ میں اسی ہستی کا آپ کو حوالہ دے کر، وسیلہ دے کر آپ سے التجا کرتا ہوں، فریاد کرتا ہوں کہ میری غلطی معاف فرما دے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی۔ تو آدم علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں کہ جب تجھے کوئی ضرورت ہو، کچھ مانگنا ہو تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ دے کر کے مانگنا۔ میں نے جنت کے اندر ہر جگہ پر ان کا نام لکھا ہوا دیکھا ہے، ایسا مقام ہے، ایسا مرتبہ ہے، اس لیے مجھے اللہ سے امید ہے کہ جب تو ان کا وسیلہ دے کر کے کچھ اللہ سے مانگے گا تو اللہ تیری بات کو رد نہیں فرمائے گا۔ چنانچہ آپ کا ذکر ابراہیم کی دعاؤں میں بھی ہو رہا ہے، اسماعیل کے التجاؤں میں ہو رہا ہے، زمین میں بھی ہو رہا، آسمان میں بھی ہو رہا، عرش پہ بھی ہو رہا، کرسی پر بھی ہو رہا۔ روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خانہ کعبہ کی تعمیر کا حکم فرمایا، ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ کی تعمیر فرما رہے ہیں، اسماعیل علیہ السلام ان کی مدد فرما رہے ہیں، اللہ کا گھر تعمیر ہو رہا ہے۔ کیا خوب کام ہو رہا ہے کہ معمار ہیں خلیل اللہ اور مزدور ہیں اسماعیل ذبیح اللہ، اور گھر تعمیر ہو رہا ہے بیت اللہ، اللہ کا گھر تعمیر ہو رہا ہے۔ روایتوں سے پتہ چلتا ہے جب ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کو تعمیر کر دیا تو باپ اور بیٹے دونوں ایک طرف ہو کر کے بیٹھ گئے اور اللہ کی طرف التجا بھری نظروں سے دیکھا۔ اللہ تعالیٰ نے پوچھا ابراہیم کیا مسئلہ ہے؟ انہوں نے کہا اللہ میں کچھ مانگنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا بے شک آپ مانگیے، ابھی تک آپ نے وہ کیا ہے جو میں نے کہا ہے،
اب آپ جو کہیں گے میں وہ کروں گا۔ ابراہیم علیہ السلام نے پہلے اپنی قربانیوں کا ذکر فرمایا، اللہ میں نے آپ کے لیے ماں کی ممتا کو قربان کیا، باپ کی محبت کو قربان کیا، میں آپ کے واسطے نمرود سے لڑ گیا اور پوری قوم کا میں نے مقابلہ کیا، میں نے آپ کے واسطے اتنا بڑا خطرہ اٹھایا کہ قوم کے بت خانے کو جا کے تہس نہس کر دیا، اکیلا تھا اس وقت میں اس دنیا کے اندر مسلمان، آپ کے واسطے مجھے آگ میں ڈالا گیا، آپ کے واسطے مجھے آگ میں رہنا پڑا، آپ کے حکم پر میں نے گھر بار چھوڑا، وطن چھوڑا، خاندان چھوڑا، ہجرت کر کے میں ملک شام گیا، فلسطین گیا، پھر میں مصر گیا، پھر آپ کے واسطے سے میں نے آپ کے حکم پر میں نے اپنی اولاد کو چھوڑا، بیوی کو چھوڑا، لا کر کے ان کو جنگل میں بسا دیا، آپ کے حکم پر میں نے اپنے اکلوتے بیٹے کے گلے پر چھری چلا دی۔ اے اللہ میں نے اتنی بڑی بڑی قربانیاں پیش کی ہیں، اب بتائیے مجھے کچھ مانگنا بنتا ہے کہ نہیں مانگنا بنتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا بے شک آپ مانگیے، جھولی پھیلائیے، کیا چاہیے؟ قرآن مجید نے ابراہیم علیہ السلام کی تمام دعاؤں میں سے چند دعاؤں کا ذکر فرمایا ہے، اور ان دعاؤں میں سے ایک دعا یہ بھی ہے، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ ابراہیم نے دعا کی، اے اللہ کعبہ تو میں نے بنا دیا ہے، اس کو آباد کرنے والا، اس کو پاک صاف کرنے والا، اور دنیا کے اندر اس خانے کعبہ کو پوری دنیا کو اس کعبے کی طرف جھکانے والا رسول چاہیے، مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرمائیے۔ اللہ میں آپ سے دعا کرتا ہوں کہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کعبے کی حفاظت کے واسطے بھیج دیجیے۔ کہ شاعر نے کہا کہ اٹھتے نہیں ہاتھ، مانگ لیا سب کچھ تجھ کو خدا سے مانگ کر، مانگ لیا سب کچھ تجھ کو خدا سے مانگ کر، اٹھتے نہیں ہاتھ میری اس دعا کے بعد۔ تمام مفسرین محدثین کا اتفاق ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے جس رسول کا ذکر فرمایا ہے اپنی دعا میں، اس رسول سے مراد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کے نتیجے میں مبعوث فرمایا، اور آپ کی حدیث موجود ہے جو میں نے خطبے میں پڑھی تھی، انا ثمرۃ دعائی ابی ابراہیم، میں اپنے والد اپنے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا نتیجہ۔ باتیں لمبی ہیں، وقت مختصر ہو چکا ہے، اس لیے باتوں کو سمیٹتے ہوئے آخری بات کو کہہ کر کے اپنی بات کو ختم کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس سال آپ کو دنیا میں بھیجنا تھا، اس سال دنیا میں بڑے عجیب عجیب حادثات پیش آئے۔ ان میں سے ایک حادثہ جو پیش آیا وہ اصحاب الفیل کا واقعہ، کہ ابرہہ نے 60,000 کا لشکر لے کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وطن آپ کے شہر مکے کے اوپر چڑھائی کی کہ خانہ کعبہ کو ڈھایا جائے گا۔ جب مکے سے باہر اس کا پڑاؤ ہوا، اس نے مکے والوں کے جانوروں کو پکڑ کے گرفتار کروا لیا، جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب کے 200 اونٹ تھے۔ اس کے بعد اس نے اپنے قاصد کو مکے میں بھیجا کہ جاؤ مکے والوں سے کہہ دو کہ ہمارا یہاں آنے کا مقصد لڑائی کرنا نہیں ہے، تم سے جہاد کرنا نہیں ہے، تم سے مقابلہ کرنا نہیں ہے، ہم صرف کعبے کو گرانے کے لیے آئے ہیں، اگر تم ہمارے مقصد میں رکاوٹ نہیں ڈالو گے ہم تمہیں کچھ نہیں کہیں گے۔ ان کا قاصد گیا، مکے والوں سے پتہ لگایا کہ مکے کے سردار کون ہیں، تو لوگوں نے بتایا کہ ہمارے سردار عبد المطلب ہیں۔ اس نے جا کر کے عبد المطلب کو ابرہہ کا پیغام سنایا، تو عبد المطلب نے کہا دیکھو ابرہہ سے مقابلے کی طاقت تو ہماری ہے نہیں، اور ہم چاہیں بھی تو اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اتنا بڑا وہ لشکر 60,000 کا لے کر کے چھوٹی سی بستی اس کا کیا مقابلہ کرے گی؟ تو کہا وہ جانے گھر والا جانے، ہمیں کچھ مطلب نہیں۔ اس نے کہا چلو اب ابرہہ سے آپ بات چیت کر لو، مذاکرات کر لو، تاکہ آپ کے شہر والوں کو کوئی نقصان نہ پہنچے، آپ کی شہر والوں کو کوئی تکلیف نہ اٹھانا پڑے۔ عبد المطلب گئے ابرہہ کے پاس، اس نے آپ کے وجاہت کو، آپ کی شکل کو، آپ کی صورت کو دیکھ کر ایسا متاثر ہوا کہ اپنے تخت سے نیچے اتر آیا اور زمین پر بیٹھ کر کے آپ کے سامنے بات شروع کی۔ کہا کہ کس لیے آئے ہو؟ تو عبد المطلب نے کہا کہ میں اس لیے آیا ہوں کہ تو نے میرے 200 اونٹ جو ہے پکڑ رکھے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ میرے اونٹ میرے حوالے کر دے، بس میں اس کو، اور مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ اس نے کہا میں نے آپ کو دیکھ کر کے سمجھا تھا کہ آپ تو بڑے مقام اور مرتبے والے ہیں، آپ بڑے وجاہت والے ہیں، شان و شوکت والے ہیں، میں نے سوچا تھا کہ تم اپنے قبلے کے بارے میں بات کرو گے،
اپنے عبادت خانے کے بارے میں بات کرو گے، کعبہ کے بارے میں گفتگو کرو گے، لیکن آپ تو اتنے خود غرض نکلے کہ آپ کو اپنے اونٹوں سے مطلب ہے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا نے ایک جملہ فرمایا جو حدیثوں میں مذکور ہے، کہا انا رب الابل، میں اونٹوں کا مالک ہوں اور اونٹوں کی حفاظت کی ذمہ داری میری ہے۔ وَإِنَّ لِلْبَيْتِ رَبًّا، رہی بات خانہ کعبہ کی تو اس کا مالک میں نہیں ہوں، اس کا مالک کوئی اور ہے، اور وہ اس کی حفاظت کرنا جانتا ہے۔ اگر وہ چاہتا ہے تو چاہے اس گھر کو گروا دے، وہ چاہے تو اس کی حفاظت کر لے۔ تو ابرہا نے کہا کہ پھر اس گھر کو گرانے سے اب کوئی بچا نہیں سکتا، جاؤ تم، اب میں صبح حملہ کروں گا۔ تو عبد المطلب نے وہی جواب دیا کہ مجھے کوئی لینا دینا نہیں ہے، جس کا گھر ہے وہ جانے اور اس کا گھر جانے، اگر وہ چاہے گا گروا دے گا، وہ چاہے گا بچا لے گا۔ اس کے بعد عبد المطلب اپنے اونٹوں لے کر کے مکہ واپس آئے اور تمام شہر والوں کو کہا کہ فوراً تم لوگ یہاں سے نکل جاؤ، سارے کے سارے پہاڑی کے اوپر چلے جاؤ، کوئی بھی شہر میں باقی نہ رہے۔ اور اس کے بعد چند لوگوں کو آ کر کے پکڑ کر کے لائے اور خانہ کعبہ کی دیواروں سے چمٹ کر، دروازے سے چمٹ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اللہم ان العبد یمنع رحلہ فامنع حلالک لا یغلبن صلیبہم وغدوہم ومحالہم غدو محالک اللہم ان کنت تارکنا وقبلتنا فامر ما بدا لک، اے اللہ ہر کوئی اپنے گھر کی حفاظت کرتا ہے اور تو بھی اپنے گھر کی حفاظت فرما، ان کی طاقتیں اور ان کے صلیب تیری قوت پر غالب نہ آنے پائیں، اور اگر تو یہ چاہتا ہے کہ ہمارا قبلے کو گرا دے تو پھر تیری جو مرضی وہ کر۔ یہ دعا کر کے چلے گئے۔ صبح ابرہا کے لشکر نے جب حملے کا ارادہ کیا تو وہ کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی فوج بھیج دی پرندوں کی شکل میں۔ اللہ تعالیٰ کو کچھ بڑا کام نہیں کرنا پڑا، چھوٹے چھوٹے پرندے، قرآن کہتا ہے ارسل علیہم طیرا ابابیل، چھوٹے چھوٹے پرندے اللہ تعالیٰ نے بھیجے، اور ان پرندوں کے ساتھ اتنے بڑے بڑے پتھر نہیں تھے، چھوٹے چھوٹے مسور کے دانے کے برابر، چنے کے دانے کے برابر پتھر ان کے چونچ میں اور پنجوں میں تھے، ہر ایک پرندے کے ساتھ 3 پتھر، ایک چونچ میں 2 پنجوں میں۔ ان پرندوں نے آ کر کے ان کے اوپر جب وہ کنکر گرانے شروع کیے ہیں، مورخین کہتے ہیں کہ ان کنکروں نے وہ کام کیا جو بندوق کی گولیاں نہ کرتی۔ ابرہا کا لشکر خود اور زرہ سب لوہے کے کپڑے پہن کر کے آئے ہوئے تھے، جیسی ان کے سر کے اوپر وہ کنکر پڑتی تھی، ان کے تمام لوہے کے لباس کو چیرتا وہ کنکر بدن کو پار کرتا وہ زمین میں گھس جاتا تھا، اور جیسے ہی وہ کنکر ان کے بدن کو لگتا تھا پورا بدن سڑ کر گلنا شروع ہو جاتا تھا، پھوڑے پھنسی نکلنا شروع ہو جاتے تھے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے ابرہا کے لشکر کا کام تمام کیا، پورا کا پورا لشکر سڑ کر گل کر ختم ہو گیا۔ چند لوگ بھاگتے بھاگتے کسی طرح بچتے بچاتے واپس یمن پہنچے، اس میں سے ابرہا بھی تھا۔ ابرہا جب یمن پہنچا ہے تو یہ حال تھا کہ گوشت کی ساری ہڈیوں سے گوشت خالی ہو چکا ہے، سینہ پھٹ چکا ہے، اور اسی حالت میں ذلت اور خواری کے ساتھ اس کی موت ہوتی ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ کی حفاظت فرمائی۔ تو یہ گویا کہ پیغام تھا دنیا والوں کے لیے کہ اللہ کے آخری رسول دنیا میں آنے والے ہیں، اس گھر کی حفاظت کرنے والے آنے والے ہیں، اگر کوئی اس گھر کی طرف بری نظر سے دیکھے گا اس کا انجام یہی ہوگا۔ یہ عام الفیل وہی سال ہے جس سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوتی ہے۔ پھر چونکہ بتایا نہیں کہ وقت چونکہ ختم ہو چکا ہے، اس لیے ساری باتوں کو سمیٹتے ہوئے بس آخری بات یہی ہے کہ آخر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو وجود دنیا کے اندر ہوا، آپ کی جو پیدائش ہوئی، مورخین کی، محدثین کی مختلف اقوال کے مطابق 2 تاریخ، بعض روایتوں کے مطابق 4، بعض روایتوں کے مطابق 5، ایک روایت کے مطابق 7، ایک روایت کے مطابق 8، ایک روایت کے مطابق 9، اور ایک روایت کے مطابق 12، 17، 19، اتنے اقوال ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے بارے میں۔ لیکن جس قول کے اوپر تمام محدثین اور محققین، مورخین اور ماہر فلکیات متفق ہیں، اور جس قول کو انہوں نے سب سے زیادہ مضبوط بتایا ہے، ترجیح دی ہے، جو لوگ تاریخ کے ماہرین ہیں، جنہوں نے اس زمانے کا اندازہ لگایا ہے، 20 اپریل 571 عیسوی پیر کا دن صبح صادق کے وقت جبکہ مشرق سے سورج طلوع ہونے والا تھا، ایک آفتاب منیر آمنہ کے گود میں طلوع ہونے والا تھا، تو تمام مورخین اور محدثین اور محققین اور ماہرین فلکیات کی تحقیق کے مطابق وہ تاریخ 9 ربیع الاول کی تھی۔
کہ 9 ربیع الاول کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی۔ شاعر نے کہا ہے کہ ابراہیم نے، خلیل اللہ نے حق سے جس کے لیے التجائیں کی، اور ذبیح اللہ نے وقت ذبح جس کی دعائیں کی، اور وہ دن آیا کہ پورے ہو گئے تورات کے وعدے کہ خدا نے آج ایفا کر دیے ہر بات کے وعدے۔ تو پیر کے دن صبح صادق کے وقت سب سے زیادہ محقق اور معتبر قول کے مطابق 9 ربیع الاول کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم کو تا حیات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے اوپر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ کی زندگی کو آپ کی شریعتوں کو، آپ کے طریقوں اور سنتوں کو اپنی زندگیوں میں داخل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی پر ہمارا